نحمدہ و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ کا 6واں پارٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مقتولین بدر کا ماتم۔ بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے 2 لڑکے عقیل اور زما اور ایک پوتا حارث بن زما قتل ہوئے تھے۔ اس صدمہ جان کا کہاں سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی براس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کرتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا۔ ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنا غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے، کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں۔ غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے۔ اسود شاعر تھا، یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جس کے لفظ سے خون ٹپک رہا ہے۔ کیا وہ عورت ایک اونٹ سے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے۔ یہاں قسمت نے کوتاہی کی ہے، اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر جو شیروں کا شیر تھا، اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے، اور ابو قیمہ زما کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے۔ عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش۔ ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے۔ ایک دم صفوان بول اٹھا کہ اے امیر، میرا باپ اور دوسرے رؤسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے، ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ عمیر نے کہا کہ اے صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک کے رہی ہے۔ میرے عذرا و قرابا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے 2 چار نہ ہوتا تو ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زور میں دھوکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے امیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو، میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں۔ اس معاہدہ کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر اس راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی اور وہ بخلا گیا۔ حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا اور یہی مہر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلانے لگی۔ مجاہدین بدر کے فضائل۔ جو صحابہ کرام جنگ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بلا شبہ تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے بخش دیا ہے ابو لہب کی عبرتناک موت۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر اب مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا۔ اس کے بعد
اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیل کر لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین نے تحریر فرمایا کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکا کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔ غزوہ بنی قینقاع۔ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے واپس مدینہ لوٹے۔ اس کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلہ نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں، مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار دیا۔ اگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال 2 ہجری سینچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا فاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گیا، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورہ سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام پر ازراعات میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ سویق۔ یہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں نے کے اسی جوش انتقام کا نتیجہ ہے۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذی الحج 2 ہجری میں ابو سفیان 200 شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اس امید پر ابو سفیان پہلے حیی بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانہ کا مینیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا۔ صبح کو سفیان نے مقامی عریض پر حملہ کیا، یہ بسی مدینہ سے 3 میل کی دوری پر تھی۔ اس حملہ میں ابو سفیان نے ایک انصاری صحابی کو جن کا نام سعد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کاٹ ڈالا اور مسلمانوں کے چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا۔ ان حرکتوں سے اس کے گمان میں اس کی قسم پوری ہوگی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگا کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کی بوریاں جو وہ اپنی فوج کے راشن کے لیے لایا تھا پھینکتا چلا گیا، جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ عربی زبان میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ اسی سال 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی خانہ عبادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوئی۔ یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدعو کریں۔ چنانچہ جب صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور نکاح پڑھا دیا۔ شہنشاہ کونین نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کمبل، بان کی ایک چارپائی،
چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی شال بڑی ہوئی تھی، ایک شاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گڑے۔ حضرت بن نعمان انصاری نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت فرمائے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئیں تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی کے سینہ اور بازوں پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے سارے سینہ پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ 2 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ اسی سال 10 ذی الحج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ کراکر القدر، غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال، جنگ احد۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اس لیے یہ جنگ غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور قریش کا بچہ جوش انتقام میں آتش گیاز و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طور امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست نبود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان سے خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تحریر ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھی اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح رویہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمر و حجمی اور مسافہ یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرہ افاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ خون کا بدلہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہوگی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہوگی جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن محتم کا چاچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی کو جو جبیر بن محتم کا غلام تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کر دیا جائے گا۔ مدینہ پر چڑھائی، الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اسے لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریظہ کی
لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گورے مدینہ کی چراگاہ ریز کی تمام گھاس چڑھ گئی۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حزیر و حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہری مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے یا شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند قومسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیبدن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کا روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ ذبح نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر ہتھیار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اس کا جھنڈا حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خجرت کا جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضرت نے یہود کی امداد کو ٹھکرا دیا۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کے واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خجر میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلوا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے اور کفار کی فوج میں 3000 اشراء کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 اونٹیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لٹا دیا کہ جنگ کے ہونہار موقع پر بچوں کا کیا کام، بچوں کا جوش جہاد۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھے کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو زمین پر دے مارا اور اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ عہد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تاجدار 2 عالم میدان جنگ میں۔ مشرکین تو 12 شوال دن ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ عہد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
14 شوال 3 ہجری بعد از نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اپنے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت کاشا بن محسن اسدی کو لشکر کے میمنہ دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو میسرہ بائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح وسعد بن ابی وقاص کو مقدمہ اگلے حصہ پر اور حضرت مقداد بن عمر کو ساکہ یعنی پچھلے حصہ پر افسر مقرر فرمایا اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی کناتا میں ہے اپنی بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستہ کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھ ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب مگر تم لوگ اپنی اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد بن ولید کو اور میسرہ پر اقربہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا۔ تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا اور پورے لشکر کا لمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا لمبردار قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے۔ جنگ کی ابتدا سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا کر اپنے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بڑھا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے اور کفار قریش کے معزز گرانوں کی 14 عورتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں اور یہ سب آواز ملا کر یہ اشعار گا رہی تھی: نحن نبات تارک نمشی علی النمارق، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم کلینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے اور پیچھے قدم اٹھایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عمر اوسی تھا جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا اور مدینہ کا مقبول عام آدمی تھا مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بن کر خدا کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپس میں جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عمر راہب ہوں۔ انسان نے چلا کر کہا ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عمر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر دل ملا گیا، کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس روز کی سنگباری کی کہ ابو عمر اور اس کے ساتھ میدان جنگ سے باغ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا لمبردار طلحہ بن ابی طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا تو وہ مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کا یہ گھمنڈ سے بڑا ہوا کلمہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا اور شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹ لیا؟ شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامن گیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجز کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ ہوا کہ علمبردار کا فرض ہے کہ نیزہ کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا، میں حاجیوں کے سراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ ابو دجانہ کی خوش نصیبی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسویں مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا کہ بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لبکے مگر یہ فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں
میں تھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ یہ ذات پا کر جوش مسرت میں مست و بخیر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم اس سے کافروں کو قتل کرے جہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا مال باندھ کر کرتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دیں، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں تھا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کی صف میں گھس گئے اور کفار کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش جہاد میں دوسی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس حالت میں صبا کی گبشانی کے سامنے آ گیا۔ آپ نے طلب کر فرمایا کہ عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے ٹھہر، کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے، یہ کیا کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ویسی جو ہے کہ حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا، تو اگر حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ ویسی کہ چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ یوں ہی آپ اس کے قریب پہنچے تو اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ کفار کے علمدار خود کاٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک ایک قتل ہونے کے بعد دوسرے سے جھنڈے کو اٹھا لیتا تھا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے جس کا نام ثواب تھا مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان اس کو اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے قومی جھنڈے کے زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اس حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک عورت بہادر جس کا نام عمرہ تھا، اس نے جبٹ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کو غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لا رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ صالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ اس قدر جوش میں بڑھے ہوئے تھے کہ سارا تلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن اسود نے جبت کر بار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی بات سن کر اس حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جو فرشتے نے اس کو غسل دیا۔ اس واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی و حضرت ابو دجانہ کو حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علمدار عثمان، ابو سعید، مصعب، طلحہ بن ابی طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کے زمین پر ڈیر ہو گئی۔ کفار کو شکست ہوگی اور وہ بھاگنے لگے اور ان کی عورتیں جو اشعار پڑھ کے لشکر کفار کو جوش دلا رہی تھی وہ بھی بدعواسی کے عالم میں اپنے زار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئی پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ ناگہاں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار کی بغدر اور مسلمان کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز جو مسلمان دادا کی حفاظت پر مقرر کیے گئے تھے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے کہ غنیمت لوٹو تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر نے چند روکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفی کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان تیر انداز مسلمان نے ایک نہیں سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ
کہ درہ پہرہ دانوں سے خالی ہو گیا ہے۔ فوراً اس نے درہ کے راستہ سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی اور کفار کی آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کے 2 پارٹوں میں دانے کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ چلاتے رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ عجیب بدحواسی پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کو کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید۔ پھر بڑا غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے لمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ابن کمیہ کافر جپٹا، اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جان باز مہاجر نے جپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ پھر ابن کیمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے گل مچا دیا کہ معاذ اللہ، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس بات نے غضب ہی ڈھا دیا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے، یہاں تھے وہی رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے یا جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بغدر میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی، اور جو جان نثاری کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرگے میں پھنس کر مجبور ولاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت علی شیر اقتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جاتے تھے، مگر وہ ہر طرف مڑ کر رسول اکرم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بیقراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش و جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، جہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو اس سے زیادہ تیر تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ کافروں نے ان کے بدن کو شلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اسی طرح ثابت بن بدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا کہ جماعت انصار اگر بالفرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے ان چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے اور آخر خالد بن ولید کی تلوار سے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ جاری تھی اور جان نثار اسلام جو جہاں تھے وہی لائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال نبوت کو تلاش کرتی تھی۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب واقعہ ہیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا کہ مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جان نثاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ روک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امڑ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار پر یلغار کرنے لگا، مگر ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ
پڑھ کر رہ جاتا تھا۔ زیاد بن سکین کی شجاعت اور شہادت۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زید بن سکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دی۔ حضرت زید بن سکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زید بن سکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصہ کر محبوب خدا کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن سکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان، سبحان اللہ۔ بچہ ناز رفتہ باز شد جہاں نیاز من دے کے بے وقت جہاں سپر دن بسر شیر سیدائے باشی، کھجور کھاتے کھاتے جنت میں۔ اس گمسان کی لڑائی اور ماردار کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا، لنگراتے ہوئے بہشت میں۔ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے، لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور کی بارگاہ میں گر گرا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگراتا ہوا باغ بہشت میں خراما چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گرفتاری سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمر بن جموع میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پاران کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتا کیا عمر بن جموع نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ میں سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔ تاجدار دو عالم زخمی۔ اس سراسیمگی اور پریشانی کے عالم میں جب کہ بکھڑے یہ مسلمان ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کیمانی جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں حضور اکرم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کی 2 کڑیاں رخ انور میں چبھ گئی۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانسار صحابی حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا جس سے وہ تلملا گیا۔ گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی شکایت کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے، ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے۔ میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی بن خلف نے مکہ میں گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے اور رکھا تھا۔ وہ روزانہ اس کو چلاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے بے قرار ہو کر راستہ بھر تڑپتا اور بلبلاتا رہا یہاں تک کہ جنگیوں سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اس طرح ابن کیمہ ملعون جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلا دی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار و جبار نے اس پر مسلط کر دیا
اور اس نے اس کو سنگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ صحابہ کا جوش جان ساری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے آپ پر تیر تلوار کا وار شروع کر دیا اور کفار کا ہجوم آپ کے ہر چار طرف سے حملہ کرنے لگا، جس سے آپ کفار کے نرگہ میں مسحور ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر جانسار صحابہ کا جوش جان ساری سے خون کھولنے لگا اور وہ اپنا سارا ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ کی آگ میں کود پڑے اور آپ کے گدے کا ہلکا بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئی اور چاروں طرف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت پر لیتے رہے اور آپ تک کسی تلوار یا نیزے کی مار کو پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری کا یہ علم تھا کہ وہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں پر روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ کاٹ کر چھل ہو گیا اور ان کے بدن پر 35 یا 39 زخم لگے۔ غرض جانسار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور ایسی بہادری اور جان بازی سے جنگ کرتے رہے کہ طریقے عالم ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے، انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیر بسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹا لیا تھا تاکہ دشمن کے تیر و تلوار کا کوئی اور بار آپ پر نہ آ سکے۔ کبھی کبھی آپ دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے گردن اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یا رسول اللہ، آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہی رہیں، میرا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمن کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ ناگہاں کافروں کا ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور آنکھ بہہ کر ان کے رخسار پر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھ کو اٹھا کر آنکھ کی حلقہ میں رکھ دیا اور یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرہ کو بچایا ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی تیر چلا رہے تھے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا کر ان کو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے سعد، تیر بساتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر بسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، رب اغفر قومی وانہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ، میری قوم کو بخشے، وہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک کے صدمہ اور چہرہ نمبر کے زخموں سے نڈال ہو رہے تھے۔ اس حالت میں آپ ان گھروں میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے جو ابو عمر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی میں ان گھروں کے اندر گر پڑیں۔ حضرت علی نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ نمبر میں چبھ گیا تھا آپ نے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچ کر نکالا کہ ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چہرہ نمبر سے جو خون بہا ان کو حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدے سے چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مالک بن سنان، کیا تو نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا، جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چلنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جانسار صحابہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر بسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرماتے اور چہرہ نمبر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت علی اپنی ڈھال میں اپنی بار کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔ ابو سفیان کا نعرہ اور اس کا جواب۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس آنے لگا تو ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور سے پکارا کہ کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہے؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان کمانڈ سے کہنے لگا کہ یہ سارے مر گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا کیا دشمن خدا تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے کمانڈ میں یہ نعرہ مارا
اولو حبلو یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ مارو، اللہ اعلیٰ و جل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ لانا العز ولانا عز لکم، یعنی ہمارے لیے عزت، یعنی ہمارے لیے عزا بہت ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ مولانا والا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بھی بعد بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری فوج نے تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا، نہ مجھے اس پر کوئی رنج افسوس ہوا ہے۔ یہ کیا کہ ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ ہند جگر خوار، کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں پر جان کر ان کی کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ انہیں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس لاش کو تلاش کر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے جنگ بدر کے دن ہند کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے اس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار ہے وہ اسی واقعہ کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ سعد بن الربیع کی وصیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم سے بعد سلام میرا یہ پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ خواتین اسلام کے کارنامے۔ جنگی عہد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ دونوں 5 چرائے ہوئے مشق میں پانی بار بار کے لاتی تھی اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ اس طرح حضرت ابو سعید خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیت بھی برابر پانی کی مشق بار کر لاتی تھی اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ حضرت ام مارا کی جانصاری۔ حضرت بی بی ام مارا جن کا نام نصیبہ ہے، جنگی عہد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت مارا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی جلکار کا ہوش ربا منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سے اوپر ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کی تیر تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی، چنانچہ ان کے سر اور گردنوں پر 13 زخم لگے۔ ابن قیمہ ملعون نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قیمہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام مارا کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ ام مارا نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام مارا، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام مارا نے جبت کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کے ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بال گھسیٹتا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام مارا، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام مارا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنت، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت صفیہ کا حوصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر آئی تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری
پھوپھی اپنی بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائی۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لاش کے پاس گئی اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے پٹے، شکم چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی آئی۔ ایک انصاری عورت کا صبر۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے اور سلامت ہیں، تو بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا: تسلی بے پناہ بے کساں، زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں جہاں، کوئی پرواہ نہیں سارا جہان، زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شیر دل عورت کے صبر سار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے 3 پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے: میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہداں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہیں ہم۔ شہداء کرام۔ اس جنگ میں 17 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 4 مہاجر اور 66 انصار تھے۔ 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلت کے ساتھ قتل ہوئے، مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء کرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حال تھا کہ بے وقت شہادت ان کے بدن پر صرف اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور اگر پاؤں چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ شہداء کرام خون میں لتھڑے ہوئے دو شہید ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے اس کو آگے رکھتے۔ قبور شہداء کی زیارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی قبر میں تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبر پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان میں سے گزر رہی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا: السلام علیکم یا امی رسول اللہ، اے رسول اللہ کے چاچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات شہداء۔ 46 برس کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئی تو ان کے کفن سلامت اور بند تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دعوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور کفار قریش کو جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ اس مرثیے کو یہ شخص قریش کو سنا کر خود بھی زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر بھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لے گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو لے کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اس پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصہ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی کی حرکت سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ و حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس، حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے فاٹک پر اس کو قتل کر دیا، اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدموں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور اپنا لافدان ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفاء کامل حاصل ہو گئی۔ غزوہ خطفان۔
غطفان۔ ربیع الاول 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کے ایک مشہور بہادر وشور بن ناصر محاربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے۔ اس خبر کے بعد آپ 400 صحابہ کرام کو لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب دشور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام ابان تھا گرفتار ہو گیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ بالکل اکیلے اور اپنے صاحب سے دور بھی ہیں۔ ایک دم دسور بجلی کی طرح پہاڑ اتر کر ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے آپ کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام دم و زون میں زمین پر اتر پڑے اور دستور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور دستور عین گیبن ہو کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا۔ دستور نے کانپتے ہوئے برائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آپ نے اس کا قصور معاف فرما دیا۔ دستور اس اخلاقی نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر آ کر پھر مدینہ آ گئے۔ بعض مورخین نے اس تلوار کھینچنے والے واقعہ کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں۔ غزوہ غطفان کے موقع پر سرور انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا دشور بن حارث محاربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام گورس تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ہاں البتہ اس نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ 3 ہجری کے واقعات متفرقہ۔ ہجرت کے تیسرے سال میں مندرجہ ذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے۔ 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے جو غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کے مفصل حالات ازواج مطہرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائیں گے۔ اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ میراث کے احکام و قوانین بھی اسی سال نازل ہوئے۔ اب تک میراث میں ذوی الحرم کا کوئی حصہ نہ تھا۔ ان کے حقوق کا مفصل بیان نازل ہو گیا۔ اب تک مشرکہ عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے جائز تھا، مگر 3 ہجری میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے مشرکہ عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔